مارشل کا عہدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ اب معاملات بہتر ہوں گے، خان کی رہائی، یا یہ معاملات مزید بگڑیں گے؟ نون لیگ کی صفوں میں کیوں کوہرام مچا ہوا، کیا پریشانی ہے ان کی؟ اس ویلاگ میں آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں خان کی ملاقاتیں بحال ہو گئیں، اب ہر ہفتے ملاقات ہوا کرے گی، اور تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کی بھی بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی رہائی کی بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ عمران خان کی طرف سے آج اتحاد کا پیغام بھی سامنے آیا، ٹویٹر اکاؤنٹ پر بڑا ایک اہم پیغام بھی آئے گا۔ پس پردہ معاملات کیا ہیں؟ خان نے 6 مئی کی ملاقات کے بارے میں اپنا موقف بھی دیا، اور سب سے بڑی خبر جو خان کی خوشی کی خبر، عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے بارے میں کیا معاملات ہیں۔ پولی گرافک ٹیسٹ بھی آج اڈیالہ جیل میں کروانے سے عمران خان نے انکار کیا، اور اس میں تفصیل ساری آپ کی ویلاگ میں رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو وفاقی کابینہ نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ، اس کی منظوری دی، یہ نمبر 2 فیلڈ مارشل ہیں۔ اس سے پہلے ایوب خان اس عہدے پر رہ چکے ہیں۔ حنیف عباسی نے بھی ایک پروگرام میں انکشاف کیا تھا، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کی بات کی تھی، اور نون لیگ تو ویسے احتجاج کر رہی ہے کہ جنگ کی جو اصل منصوبہ بندی کرنے والے میاں نواز شریف صاحب، انہیں کوئی ترقی نہیں ملی، انہیں بادشاہی مسجد کے پیچھے محلے کی تعمیرات کا ٹھیکہ مل گیا۔ اچھا، آرمی چیف کے علاوہ برصغیر میں 4 جنرلوں کو یہ عہدہ مل چکا ہے۔ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایوب خان کو ملا تھا، آرمی چیف پاکستان میں 2 ہیں، اور 2 اس میں ہندوستان سے ہیں۔ سیم مانک شاہ کو 1973 میں ملا تھا، کیونکہ 1971 کی جنگ وہ جیت گئے تھے ان کے مطابق، اور دوسرے ہی بھارت کے وہ ایک اور فیلڈ مارشل ہیں جو انہوں نے فوج، مطلب جو بھارتی جو کمانڈ ہے اسے ٹھیک کیا تھا، یہ عہدہ بنایا تھا، انہیں بنایا تھا۔ یہ سپر جنرل کہا جاتا ہے انہیں۔ ایوب خان فیلڈ مارشل جو کہ صدر پاکستان بھی بعد میں بنا، باقاعدہ اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا ایوب خان نے، اور فوج کی سیاست میں مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مارشل لا لگانے کے بعد خود فیلڈ مارشل وہ بنا تھا، سیاست میں مستقل کردار تھا، اور اس کے بعد جو جمہوری نظام تھا پاکستان کا وہ ٹوٹتا رہا، ادارے کمزور ہوتے رہے، افراد طاقتور ہوتے رہے، پارلیمنٹ، عدلیہ، سول بیوروکریسی کمزور ہو گئی، ختم ہوگی، ون مین رول شروع ہو گیا۔ 1965 میں بھارت سے جنگ بھی ہوئی تھی، معاہدہ تاشکند بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوسی اور بد اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو بعد میں ناراضگی ہوئی اور 1971 میں ٹوٹا، یہ سارا ایوب خان کے دور میں ہوا، اور تحریکیں جو اس کے خلاف شروع ہوئی، احتجاج بدامنی ہوئی، بالآخر فیلڈ مارشل ایوب خان کو 1969 میں استعفیٰ بھی دینا پڑا، حالانکہ وہ بڑا طاقتور فیلڈ مارشل تھا، اور وہ ایک بڑے لمبے عرصے کے لیے ایوب خان اقتدار کے لیے آیا ہوتا۔ یحییٰ خان بھی یہی سوچ کر اقتدار میں آیا تھا، جنرل ضیاء الحق نے بھی 10 سال حکمرانی کی، وہ بھی اگلے 10 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرف نے بھی 8 سال حکمرانی کی، اور اقتدار کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تا حیات صدر۔